فصل فی وقت السجود للتلاوہ، سجدہ تلاوت کا وقت۔ قال العلماء، علماء نے فرمایا، ینبغی ان یقع عقیب آیت السجدہ، سجدہ تلاوت جو ہے وہ سجدہ تلاوت والی جو آیت ہے اس کے فوراً بعد کرنا چاہیے، التی قرأہا او سمعہا، جو اس نے پڑھی ہے یا سنی ہے۔ فَإِنْ أَخَّرَ وَلَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ سَجَدَ، اور اگر کچھ تاخیر کی اور وقفہ زیادہ لمبا نہ ہوا تو سجدہ کر لے۔ وَإِنْ طَالَ فَقَدْ فَاتَ السُّجُودُ، اور اگر وقفہ لمبا ہو گیا تو سجدے کا وقت فوت ہو گیا۔ یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ شوافے کے نزدیک جو سجدہ تلاوت ہے نا وہ فوراً ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ نے گیپ کر دیا تو پھر وہ سجدہ ختم ہو گیا، جبکہ احناف کے نزدیک ضروری نہیں ہے کہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ فوراً کیا جائے، وہ بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ فلا یجزا علی المذہب الصحیح المشہور، تو وہ کہہ رہے ہیں صحیح اور مشہور مذہب کے مطابق اب اس کی قضا نہیں ہے۔ کما لا تجزا صلاۃ الکسوف، جیسے کہ صلاۃ الکسوف جو ہے اس کی بھی قضا نہیں ہے، یعنی وہ نماز کے خاص وقت کی نماز ہے، جس وقت جو ہے وہ چاند گرہن ہو رہا ہو اس وقت کی نماز ہے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ اب چاند گرہن ہو گیا 2 گھنٹے بعد بندے نے کہا چلو میں چاند گرہن کی نماز پڑھ، وہ تو ہو گیا، وہ وقت گزر گیا، اب دوبارہ نماز وہ نہیں ہو سکتی۔ تو ان کے مطابق، شوافے کے مطابق سجدہ تلاوت کا معاملہ بھی یہی ہے۔ وقال بعض اصحابنا، ہمارے بعض صاحب نے کہا، فیہ قول ضعیف، کہ اس میں ایک جو ہے ایک کمزور قول ہے، انہ یقضا، کہ اس کی جو ہے وہ سجدہ تلاوت کی قضا ہوگی، کما تجزا سنن الرواتب، ویسے جیسے قضا، جیسے سنتیں جو ہیں سنت موقدہ ان کی جیسے قضا ہوتی ہے، کا سنت صبح و ظہری وغیرہما، جیسے فجر اور ظہر کی سنتیں جو ہیں ان کی قضا۔ فاما، یعنی فجر کی 2 سنتیں اگر کسی کی رہ جائیں فرض سے پہلے، تو احناف کے نزدیک تو یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد اور صلاۃ الضحیٰ کا وقت شروع ہونے کے بعد پڑھ سکتے ہیں اس کو، تو وہ کیا ہوگی، ایک طرح سے وہ قضا ہوگی سنتوں کی۔ فاما اذا کان القاری او المستمع محدثا، اب اگر جو پڑھنے والا یا سننے والا ہے وہ سجدہ تلاوت جب سن رہا ہے اس کی آیت، اس وقت وہ وضو سے نہیں ہے، عند تلاوت سجدہ، سجدہ آیت سجدہ کی تلاوت کے وقت، فَإِن تَطَهَّرَ عَن قُرْبٍ سَجَدَ، اگر وہ جلدی ہی وضو کر لے تو وہ کرے گا سجدہ، اگین یہ شوافے کے مطابق ہے۔ وَإِن تَأَخَّرَتْ طَهَارَتُهُ، اور اگر وہ وضو دیر سے کرتا ہے، حتیٰ طال الفصل، یہاں تک ایک وقفہ بیچ میں آ گیا، فصحیح المختار، تو صحیح اور راجح قول یہ ہے، الذی قطع به الاکثرون، جس پر اکثر علماء نے فیصلہ کیا ہے، انہ لا یسجد، کہ اب وہ سجدہ نہیں کرے گا۔ وکیلا یسجد، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سجدہ کر سکتا ہے، وہو اختیار البغوی من اصحابنا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں سے امام بغوی کی یہ رائے ہے۔ کما یجیب المؤذن بعد الفراغ من الصلاۃ، جیسے نماز سے فارغ ہونے کے بعد مؤذن کا جواب دیا جاتا ہے، یعنی اگر اذان ہو رہی ہے اور کوئی اس وقت نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا، اس وقت تو جواب نہیں دے سکتا نماز کے دوران، تو فارغ ہونے کے بعد پھر جواب دے گا۔ والاعتبار فی طول الفصل فی ھذا بالعرف المختار، اور اس معاملے میں جو طول ہے، وقفہ ہے، وقفے کا لمبا ہونا ہے، اس کا جو اعتبار ہوگا، اس کا فیصلہ ہوگا، وہ عرف کے مطابق کیا جائے گا، واللہ اعلم۔ فصل تکرار السجدہ، سجدہ تلاوت جو ہے اس کی تکرار، یعنی ایک سے زیادہ دفعہ وہ سجدہ کرنا۔ اذا قرأ السجدات کلہا، اگر کوئی آدمی آیت سجدہ جتنی بھی ہیں وہ ساری پڑھے، او سجدات منہا فی مجلس واحد، یا ان میں سے کچھ آیتیں پڑھے ایک ہی مجلس میں، سجدہ جو آیات سجدہ ہیں 14، کسی نے ساری کی ساری آیتیں ایک ہی مجلس میں پڑھی، یا اس میں سے 4 6 8 پڑھ لی، سجد لکل سجدۃ بلا خلاف، تو ہر آیت پر الگ سجدہ کرے گا، اگر 14 آیتیں اکٹھی پڑھ لی تو 14 سجدے وہ کرے گا، 6 آیتیں پڑھی ہیں تو 6 سجدے کرے گا۔ فَإِن كَرَّرَ الْآيَةَ الْوَاحِدَةَ فِي مَجَالِسٍ، اور اگر ایک ہی آیت سجدہ الگ الگ مجلسوں میں پڑھی، یہاں بھی پڑھی اور کلاس میں جا کے پھر پڑھی اور پھر واپس یہاں آ کے پڑھی، الگ الگ مجلسوں میں پڑھی، تو اب کیا ہوگا، سجد لکل مرۃ بلا خلاف، تب بھی وہ ہر دفعہ سجدہ کرے گا۔ ایک مجلس میں زیادہ آیات سجدہ پڑھی تو بھی الگ الگ سجدے، اور ایک ہی آیت سجدہ الگ الگ مجلسوں میں پڑھی تو تب بھی ہر دفعہ سجدہ کرنا ہوگا۔ فَإِن كَرَّرَهَا فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ، اگر ایک ہی آیت سجدہ ایک مجلس میں بار بار پڑھی، نُزِرَ،
اب اس معاملے میں کچھ تفصیل ہے، یعنی مختلف کنڈیشنز ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْجُدْ لِلْمَرْأَةِ الْأُولَىٰ، اگر اس نے پہلی مرتبہ پڑھنے پر سجدہ نہیں کیا، کَفَاهُ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ عَنِ الْجَمِيعِ، تو ایک بار سجدہ کافی ہو جائے گا۔ مثلا ایک بندے نے آیت سجدہ پڑھی، تھوڑی دیر بعد وہی آیت سجدہ اسی مجلس میں پھر پڑھی، پھر تیسری بار پھر پڑھی، اور اس نے سجدہ ابھی تک نہیں کیا، تو 3 دفعہ کے بعد کیا کرے گا؟ وہ ایک ہی بار کرے گا۔ لیکن آیت سجدہ پڑھی، سجدہ کر لیا، پھر دوبارہ پڑھی، تو اب وہ پچھلا سجدہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کئی دفعہ پڑھی اور آخر میں ایک سجدہ کر لیا، لیکن اگر ایک دفعہ پڑھ کے سجدہ کر لیا اور پھر پڑھی تو پچھلا سجدہ اگلی آیت کے لیے کافی نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْجُدْ لِلْمَرْأَةِ الْأُولَىٰ، اگر اس نے پہلی مرتبہ پڑھنے پر سجدہ نہ کیا ہو، كَفَاهُ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ عَنِ الْجَمِيعِ، تو ساری دفعہ جو پڑھا اس نے اس کے لیے ایک ہی سجدہ کافی ہے۔ وَإِن سَجَدَ لِلْأُولَىٰ، اور اگر پہلی مرتبہ پڑھنے پر سجدہ کر لیا تھا، فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجِهٍ، تو اس میں 3 اقوال ہیں۔ أَصَحُّهُمَا، ان میں سے زیادہ صحیح بات کیا ہے، يَسْجُدُ لِكُلِّ مَرَّةٍ سَجْدَةً، کہ ہر مرتبہ کے لیے ایک سجدہ کرے گا، لِتَجَدُّدِ السَّبَبِ بَعْدَ تَوْفِيَةِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ، اس لیے کہ پہلی مرتبہ حکم جو تھا وہ پورا ہو گیا، اب نیا حکم پیدا ہوا ہے، نیا سبب پیدا ہوا۔ والثانی، دوسری رائے یہ ہے، يَكْفِيهِ سَجْدَةُ الْأُولَىٰ عَنِ الْجَمِيعِ، کہ وہ پہلا سجدہ اس کو سب کے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ ابن سُرَيْجٍ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ، یہ ابن سریج کا قول ہے اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ قال صاحب العدہ من اصحابنا، ہمارے ساتھیوں میں سے صاحب کتاب ہیں، یعنی کتاب کا نام ہے العدہ، انہوں نے کہا وعلیہ الفتویٰ، اسی پر فتویٰ ہے۔ واختارہ الشیخ نصر المقدسی الزاہد من اصحابنا، اور ہمارے اصحاب میں سے شیخ نصر زاہد جو ہیں مقدسی، انہوں نے کہا، انہوں نے بھی اس کو اختیار کیا۔ والثالث، تیسرا قول کیا ہے، ان طال الفصل سجدہ، کہ اگر مختلف جو آیات پڑھی اس کے درمیان سجدہ جو وقفہ ہے وہ لمبا ہوگا تو پھر سجدہ الگ الگ کرے گا۔ وَإِلَّا، اور اگر زیادہ وقفہ نہیں ہے، فَتَكْفِيهِ الْأُولَىٰ، تو ایک ہی سجدہ کافی ہے۔ اما اذا کرر سجدۃ الواحدۃ فی الصلاۃ، رہا یہ معاملہ کہ ایک ہی سجدہ والی آیت کو نماز میں بار بار دہرایا جائے، فإن کان فی رکعۃ، اگر وہ ایک ہی رکعت میں ہے، ایک ہی رکعت میں بار بار دہرا رہے ہیں، فإن کان فی رکعۃ فیہ کالمجلس الواحد، تو اس کا معاملہ ویسی ہوگا جیسے ایک مجلس میں ایک آیت کو بار بار دہرانے کا معاملہ ہے۔ فیکون فیہ الاوجہ الثلاثہ، تو اس کے میں بھی وہی 3 اقوال ہوں گے جو اوپر تھے۔ وَإِن كَانَ فِي رَكْعَتَيْن، اور اگر وہ الگ الگ رکعتوں میں، یعنی پہلی رکعت میں بھی وہی آیت پڑھی، دوسری رکعت میں پھر وہی سجدے والی آیت پڑھی، فَقَلْ مَجْلِسَيْن، تو وہ 2 مجلسوں کی طرح کا معاملہ ہوگا۔ فَيُعِيدُ السُّجُودَ بِلَا خِلَاف، تو ہر رکعت میں الگ سجدہ کرنا ہوگا، اس میں اختلاف نہیں۔ فَصْلٌ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فِي السَّفَرِ، جب سجدے والی آیت پڑھے اور سفر پر ہو، سواری پر سوار ہو، سجدہ بالایماء، اب وہ کیا کرے گا؟ اشارے سے سجدہ کرے گا۔ ھذا مذہبنا، یہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری رائے ہے۔ و مذہب مالک، یہی امام مالک کی رائے بھی ہے۔ و ابی حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ کی رائے بھی یہی ہے۔ و ابی یوسف و محمد و احمد و ظفر و داود وغیرہم، ان سب کی بھی یہی رائے۔ وقال بعض اصحاب ابی حنیفہ لا یسجد، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعض اصحاب نے کہا کہ وہ سجدہ نہیں کرے گا۔ والصواب مذہب الجماہیر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ درست رائے کیا ہے کہ جو جمہور کا قول ہے وہ وہی صحیح درست رائے ہے کہ وہ سجدہ اشارے سے سجدہ کرے گا۔ وَأَمَّا الرَّاكِبُ فِي الْحَضَرِ، اور وہ شخص جو کہ آبادی میں سواری کے اوپر موجود ہے، ایک مسافر ہے اور ایک جو ہے وہ آبادی کے اندر ہی ہے اور وہ سواری پہ سوار ہے، فَلَا يَجُوزُ أَن يَسْجُدَ بِالْإِيمَاءِ، تو اس کے لیے اشارے سے سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ سواری سے اترے گا اور پراپر سجدہ کرے گا۔ فَصْلٌ إِذَا قَرَأَ آیَتَ السَّجْدَةِ فِي الصَّلَاةِ قبل الفاتحہ، اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھی سورہ فاتحہ سے پہلے سجدہ، تو سجدہ کرے گا۔ فَيُعِيدُ، کیا ہے جی، بخلاف ما اذا قرأ فی الرکوع او السجود، اس کے برخلاف کہ اگر وہ رکوع یا سجدے کی حالت میں آیت سجدہ پڑھے، فإنه لا يجوز ان يسجد، تو اس کے لیے سجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ لأن القیام محل القراء، کیونکہ جو قرات کی جگہ ہے وہ قیام ہے، قیام میں قرات کی جاتی ہے، نہ کہ رکوع اور سجدے میں۔ ولو قرأ السجدۃ فحوا لیسجد، اور اگر اس نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کے لیے جھکنے لگا، فشک هل قرأ الفاتحہ، اور اسے یہ شک ہوا کہ اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں، فإنه يسجد للتلاوہ، تو پہلے وہ سجدہ تلاوت کرے گا، ثم یعود الی القیام، پھر دوبارہ کھڑا ہوگا، فیقرأ الفاتحہ، پھر فاتحہ پڑھے گا، لأن سجود التلاوہ لا یؤخر، کیونکہ ان کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک سجدہ تلاوت کو مؤخر نہیں کیا جاتا۔
فصل لو قرأ آیت السجدۃ بالفارسیہ، اگر آیت سجدہ فارسی زبان میں پڑھے، لا یسجد عندنا، یعنی ترجمہ پڑھا گویا اس نے، ٹھیک ہے نا، جو سجدے والی آیت تھی اس کا ترجمہ پڑھا. یہ کب ہوگا آپ کے ساتھ؟ اکثر جب کوئی تفسیر کی کلاس ہو رہی ہوتی ہے یا ترجمے کی کلاس ہو رہی ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، بالفرض خالی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے فارسی میں یا کوئی بھی غیر عربی زبان میں اس نے آیت سجدہ پڑھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس پر وہ سجدہ تلاوت نہیں کرے گا. کما لو فسر آیت سجدۃ، جیسے کہ اگر اس نے آیت سجدہ کی تفسیر کی تب بھی ایسے ہی معاملہ ہے. وقال ابو حنیفہ یسجد، اور امام ابو حنیفہ نے کہا کہ وہ سجدہ کرے گا. فصل اذا سجد المستمع مع القاری، جب سننے والا سجدہ کرے قاری کے ساتھ، یعنی ایک پڑھ رہا ہے اور ایک سن رہا ہے اور یہ نماز کے علاوہ ہے. لا یرتبط بہ، تو وہ اس کی اقتداء نہیں کرے گا. ایک شخص تلاوت کر رہا ہے، اس نے تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کیا. ایک شخص سن رہا تھا پیچھے کھڑا ہوا، وہ اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا، تو یہ جو آپ پیچھے سننے والا ہے یہ بھی سجدہ تو کرے گا لیکن یہ اس کا مقتدی نہیں ہے، یہ اس کو فالو نہیں کرے گا. ولا ینوی الاقتداء بہ، اور اس پر اس کی اقتداء کی نیت بھی لازم نہیں ہے. وَلَهُ الرَّفْعُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَهُ، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قاری سے پہلے سر اٹھا لے سجدے سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص نے تلاوت کی اور تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ آئی اور سجدے میں گیا، اب سننے والا بھی سجدے میں گیا. اب سننے والا کہہ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں پہلے سر اٹھاؤں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، جیسے جماعت کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب یہاں تو جماعت والا معاملہ نہیں ہے، تو وہ پہلے بھی سر اٹھا لے سجدے سے، تو کوئی مسئلہ نہیں. فصل لا تکرہ قراءۃ آیت السجدۃ للامام عندنا، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک امام کے لیے آیت سجدہ پڑھنا مکروہ نہیں ہے. سواء کانت الصلاۃ سریۃ او جہریۃ، چاہے نماز سری ہو یا جہری. وَيَسْجُدُ إِذَا قَرَأَهَا، اور جب وہ آیت سجدہ پڑھے تو سجدہ کرے. وقال مالک، امام مالک نے کہا یکرہ ذالک مطلقاً، کہ یہ مکروہ ہے. اچھا، وقال ابو حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ نے کہا یکرہ فی السریۃ دون الجہریہ، کہ سری نماز میں سجدہ تلاوت والی آیت پڑھنا مکروہ ہے اور جہری میں مکروہ نہیں. یعنی مقصد کیا ہے کہ ابھی بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک امام نے نماز پڑھاتے ہوئے سجدہ تلاوت والی آیت پڑھ لی اور پہلے بتایا ہوا نہیں تھا مقتدیوں کو، تو کیا ہوگا؟ کوئی سجدے میں جا رہا ہوگا، کوئی رکوع میں جا رہا ہوگا، ٹھیک ہے. اس بیس کے اوپر بعض فقہا نے کیا کہا کہ جماعت میں آیت سجدہ جو ہے وہ پڑھی نہ جائے تاکہ یہ مسئلہ نہ ہو. تو برحال وہ کہہ رہے ہیں کہ مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. البتہ امام کا کام یہ بنتا ہے کہ یا تو پہلے بتا دے تاکہ مقتدی پریشان نہ ہو، اور خاص طور پہ اس جگہ اوائڈ کرنا چاہیے جہاں پہ نماز اس طرح سے ہو رہی ہو کہ مختلف ہالز ہیں، باہر الگ ہال ہیں، جیسے جمعے کی نماز ہے اور بڑا مجمع ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا، اندر والے سجدے میں گئے ہوں گے، باہر والے رکوع میں گئے ہوں گے، دیکھ بھی تو نہیں رہی نا ایک دوسرے کو. تو یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جیسے یہاں پہ اگر خواتین بھی ہیں الگ سے وہ نماز پڑھ رہی ہیں، اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ایسے موقعوں پر کیوں اوائڈ کرنا پڑے گا؟ تاکہ جو مقتدی ہیں ان کو پریشانی نہ ہو. جہاں تک کلیئرٹی ہے مقتدیوں کا تب تک مسئلہ نہیں. ساری سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ سجدے والی آیت ہی نہ پڑھے. جی یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ کنفیوژن ہونے کا امکان ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر نارمل نماز ہو رہی ہے اور مقتدیوں کو پتہ ہے کہ سجدہ تلاوت ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ سکتے ہیں. بڑے مجمع میں اوائڈ کرنا بہتر ہے، یا جہاں پہ الگ الگ کمروں میں الگ الگ ہالز میں لوگ موجود ہیں اور پتہ نہیں چلے گا لوگوں کو تب. اور غیر اعلانیہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، غیر اعلانیہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ایون اگر اعلان کر کے بھی کیا ہے تو پھر وہ تکبیر بھی ایسے پڑھے کہ پتہ چل جائے کہ یہ رکوع کی تکبیر نہیں ہو، لمبی تکبیر پڑھے، اور واپس بھی جب اٹھے تو لمبی تکبیر پڑھے تاکہ لوگوں کو فوراً پتہ چل جائے. فصل لا یکرہ عندنا سجود التلاوت فی الاوقات التی نہی عن الصلاۃ فیہا، کہنے ہمارے نزدیک سجدہ تلاوت مکروہ نہیں ہے ان اوقات میں بھی جن میں نماز سے منع کیا گیا ہے. وبہ قال الشعبی والحسن البصری وسالم بن عبد اللہ والقاسم وعطا واکرمہ وابو حنیفہ واصحاب الرأی ومالک فی احدی روایتین. یہ سارے جو لوگ ہیں ان سب کے نزدیک جو ہے وہ ممنوع اوقات میں سجدہ تلاوت مکروہ نہیں ہے. وَكَرِهَتْ ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْعُلَمَاء، علماء کے گروہ نے اس کو مکروہ کہا ہے، مکروہ وقت میں، ممنوع وقت کے اندر مکروہ ہے. منہم عبداللہ ابن عمر و سعید بن المسیب و مالک فی الروایت الاخری و اسحاق ابن راہویہ
و ابو ثور فصل لا یقوم رکوع مقام سجدۃ تلاوہ کہ رکوع سجدہ تلاوت کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، فی حال الاختیار حالت اختیار میں، یعنی عام حالت میں یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کیا کرے کہ سجدہ تلاوت کی جگہ رکوع کر لے، ٹھیک ہے نا. وہذا مذہبنا و مذہب جماہیر العلماء، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا مذہب ہے اور جمہور علماء کا بھی یہی مذہب ہے. وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ یقوم مقامہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ رکوع جو ہے وہ سجدہ تلاوت کے قائم مقام ہو جاتا ہے. ودلیل جمہوری القیاس علی سجود الصلاۃ، اور جمہور کی دلیل یہ ہے کہ جو عام نماز جو ہے اس کے جو سجدے ہیں وہ سجدہ تلاوت کو اس پر قیاس کرتے ہیں، اور عام نماز میں جو سجدہ ہے وہ سجدہ ہی ہے، رکوع اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا. وَأَمَّا الْعَاجِزُ عَنِ السُّجُودِ، اور رہا وہ شخص جو سجدہ کرنے سے عاجز ہے کسی بھی وجہ سے، یعنی وہ نہیں کر سکتا سجدہ، فَيُؤْمِئُ إِلَيْهِ، تو وہ تو اشارہ کرے گا، وہ جیسے نماز میں اشارے سے نماز پڑھے گا ایسے سجدہ تلاوت کی جگہ بھی اشارہ کرے گا. اب یہ چیزیں ذرا ظاہر ہے چونکہ کتاب ہم نے پوری پڑھنی ہے تو اس لیے میں جلدی جلدی پڑھتا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اتنی پریشانی اس میں آپ نے، ٹھیک ہے نا، ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا، بس چلتے جائیں. وہ ابھی آگے آ رہا ہے، سجدہ کرنا کیسے ہے وہ آگے آ رہا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سجدہ کیسے کرنا ہے وہ آگے آ رہا ہے، یہ ابھی کیسے کرنے کا حکم نہیں ہے، وہ آگے آ رہا ہے. زیادہ معتبر تو ہر کسی کی اپنی رائے ہے ٹھیک ہے. تو یہ تو دیکھیں جو شوافے ہیں نا، شوافے تو چونکہ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ تلاوت کرنا ہے فوراً، جیسے آیت پڑھی ویسے ہی کرنا ہے. وہ تو کہیں گے کہ مکروہ وقت میں بھی تلاوت اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو سجدہ کرے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مکروہ ہے نماز کے لیے، یہ نماز نہیں ہے، یہ سجدہ ہے. احناف کے نزدیک تو یعنی فوراً کرنا ضروری نہیں ہے. تو احناف کے ہاں تو آپ ویٹ بھی کر سکتے ہیں کہ چلیں مکروہ وقت نکل جائے پھر کر لیں گے. تو ہم نے جمع کر دی دونوں کو، ٹھیک ہے، جھگڑا ختم. فصل فی صفت السجود، سجدہ تلاوت کی کیفیت، اس کا بیان. اعلم ان الساجد للتلاوت لہ حالان، جان لو کہ سجدہ تلاوت کرنے والا جو شخص ہے وہ اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں. احدہما ان یکون خارج الصلاۃ، ایک حالت یہ کہ نماز سے باہر ہے، وہ کیا مطلب تلاوت کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، نماز عام تلاوت کرتے ہوئے بغیر نماز کے اس نے آیت سجدہ تلاوت کی. والثانیہ، اور دوسری حالت یہ ہے ان یکون فیہا، کہ وہ نماز میں ہے. تو دونوں کے احکامات الگ الگ ہیں. اما الاول، پہلی جو حالت ہے اس کا معاملہ یہ ہے، یعنی نماز کے خارج. فَإِذَا أَرَادَ السُّجُودَ، جب وہ سجدہ کرنا چاہے، نوا سجود التلاوہ، تو نیت کرے سجدہ تلاوت کی. یہ سجدہ کیا ہے؟ شکر کا سجدہ نہیں ہے، کسی اور چیز کا سجدہ نہیں، بلکہ سجدہ تلاوت ہے. وَكَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ، اور تکبیر تحریمہ کے لیے تکبیر کہے. وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھائے. کما یفعل فی تکبیرۃ الاحرام للصلاۃ، بالکل ویسے جیسے نماز کی تکبیر تحریمہ میں کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. ثم یکبر تکبیرۃ اخری، پھر دوسری تکبیر کہے للہوی الی السجود، سجدے میں جھکنے کے لیے، ٹھیک ہے جی. کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہے گا، اور تکبیر تحریمہ کے بعد دوسری تکبیر کب کہہ رہے گا؟ جھکتے ہوئے جب پھر وہ دوسری تکبیر کہے گا، وہ سجدے میں جانے کے لیے ہے. ولا یرفع فیہا الید، اور دوسری تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ جو رفع الیدین بھی ہے جن کے ہاں ہوتا ہے، ان کے ہاں وہ رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے نہیں، لہذا ہاتھ نہیں اٹھانے. وہذہ تکبیرۃ الثانیۃ مستحبہ، اور یہ جو دوسری دفعہ تکبیر وہ کہے گا وہ کیا ہے؟ مستحب ہے. لیست بشرط، یہ شرط نہیں ہے. کا تکبیرۃ سجدۃ الصلاۃ، جیسے کہ نماز کے سجدے کی تکبیر ہوتی ہے. واما تکبیرۃ الاولی، اور جہاں تک پہلی تکبیر کا تعلق ہے، تکبیرۃ الاحرام یعنی تکبیر تحریمہ، ففیہا ثلاثۃ اوجہ لاصحابنا، تو اس کے حوالے سے ہمارے اصحاب کی تین آراء ہیں. اظہرہما، ان میں سے جو زیادہ واضح بات ہے وہ کیا ہے؟ وہو قول الاکثرین منہم، اور ان میں سے اکثر کا قول ہے، انہا رکن، کہ یہ تکبیر تحریمہ ایک رکن ہے. ولا یصح السجود الا بہا، اور اس کے بغیر سجدہ صحیح نہیں ہوتا. یہ شوافے کی ابھی ہم رائے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. والثانی، اور دوسرا قول یہ ہے، انہا مستحبہ، کہ تکبیر تحریمہ جو ہے یہ مستحب ہے. ولو ترکت صح السجود، اگر تکبیر تحریمہ چھوڑ دی جائے تو سجدہ تب بھی صحیح ہے. وہذا قول الشیخ ابو محمد الجوینی، اور یہ شیخ ابو محمد جوینی رحمہ اللہ کا قول ہے. والثالث، تیسرا قول یہ ہے، لیست مستحبہ، کہ تکبیر تحریمہ مستحب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. واللہ اعلم، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے.
اور یہ ساری آراء ود ان فقہ ہیں، ٹھیک ہے نا، شوافے کے مابین یہ سارے اختلاف موجود ہیں۔ ثم ان کان الذی یرید السجود قائما، پھر اگر سجدہ کرنے والا شخص کھڑا ہوا ہے، کبر للاحرام فی حال قیامہ، تو وہ کھڑی ہوئی حالت میں تکبیر تحریمہ کہے گا، ثم یکبر للسجود، پھر سجدے کے لیے ایک اور تکبیر کہے گا، فی انحطاطہ الی السجود، سجدے میں جھکتے ہوئے، وَإِن كَانَ جَالِسًا، اور اگر سجدہ تلاوت کرنے والا شخص پہلے سے بیٹھا ہے، فقد قال جماعات من اصحابنا، تو ہمارے اصحاب کے ایک گروہ نے کہا، یستحب له ان یقوم، اس کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ پہلے کھڑا ہو، فیکبر للاحرام قائما، اور کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، ثم یهوی للسجود، پھر وہ سجدے کے لیے جھکے، کما اذا کان فی الابتداء قائما، ویسے جیسے کوئی شخص پہلے سے کھڑا ہوا تھا۔ ودلیل ھذا، اور اس کی دلیل یہ ہے، القیاس علی الاحرام والسجود فی الصلاۃ، کہ اس کا قیاس انہوں نے کیا ہے تکبیر تحریمہ پر اور نماز کے سجدے پر، ٹھیک ہے نا۔ وَمِمَّن نَصَّ عَلَى هَذَا وَجَزَمَ بِهِ مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِنَا، اور جن علماء نے اس پر صراحت کی اور اس کے اوپر رائے دی ہے اپنی ہمارے اصحاب میں سے، الشیخ ابو محمد الجوینی والقاضی حسین وصاحباہ صاحب التتمہ والتہذیب، اور قاضی حسین اور ان کے جو دو ساتھی ہیں، صاحب التتمہ یعنی کتاب جو ہے التتمہ وہ جنہوں نے لکھی ہے، اور التہذیب جنہوں نے لکھی ہے وہ، والامام المحقق ابو القاسم الرافعی وحکاہ امام الحرمین عن والدہ الشیخ ابی محمد ثم انکرہ، اور امام الحرمین نے اسے نقل کیا اپنے والد شیخ ابو محمد سے، اور پھر انہوں نے اس پر نکیر بھی کی، یعنی کہا کہ یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ وقال، اور فرمایا، لم ارى لہذا اصلا ولا ذکرا، کہ میں نے اس کی نہ کوئی اصل پائی ہے اور نہ ہی کوئی ذکر پایا۔ وہذا الذی قالہ امام الحرمین ظاہر، اور امام الحرمین نے جو کہا ہے یہ صحیح بات ہے، فلم یثبت فی شیء، کیونکہ اس بارے میں کوئی بات ثابت نہیں ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ولا عمن یقتدی بہ من السلف، اور نہ ان اسلاف سے جن کی پیروی کی جاتی ہے، ولا تعرض له الجمہور من اصحابنا، اور نہ ہی ہمارے اکثر اصحاب ہیں انہوں نے اس کو چھیڑا ہے، واللہ اعلم۔ ثم اذا سجد فینبغی ان یراعی آداب السجود، پھر جب وہ سجدہ کرے تو اسے چاہیے کہ سجدے کے آداب کا خیال رکھے، فی الحیۃ والتسبیح، سجدے کی جو حیت ہے، شکل ہے، اس میں بھی، اور تسبیح کے معاملے میں بھی۔ اما الحیۃ، جہاں تک ظاہری شکل کا تعلق ہے، فینبغی ان یضع یدیہ حذو منکبیہ علی الارض، تو اسے چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر زمین پر رکھے، وَيَضُمَّ أَصَابِعَهُ، اور اپنی انگلیاں ملا کر رکھے، وَيَنشُرَهَا إِلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ، اور انہیں قبلے کی طرف پھیلائے، وَيُخْرِجَهَا مِنْ كُمِّهِ، اور اب ہاتھوں کو آستین سے نکالے، آج کل خاص طور پہ دسمبر جنوری فروری کے مہینے میں خاص طور پہ، ٹھیک ہے نا، وہ آستینیں آگے بڑھی ہوئی ہوتی ہیں نا سردی کی وجہ سے، تو اگر ہاتھ باہر نکال کے سجدہ کرنا، ٹھیک ہے نا، سردی اپنی جگہ اور سجدہ اپنی جگہ۔ وَيُبَاشِرِ الْمُصَلَّى بِهَا، اور انہیں سجدے کی جگہ پر رکھے، وَيُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، اور اپنی دونوں کوہنیوں کو پہلوؤں سے جدا رکھے، وَيَرْفَعَ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ إِنْ كَانَ رَجُلًا، اور اگر مرد ہو تو پیٹ کو زانوں سے اٹھا کر رکھے، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً أَوْ خُنْثَىٰ لَمْ يُجَافْ، اور اگر عورت ہو یا خنثیٰ ہو تو پھر کوہنیاں نہ پھیلائے، یعنی مرد ظاہر تھوڑا پھیل کے وہ سجدہ کرتا ہے، عورت کو سمیٹ کر سجدہ کرنے کا کہا گیا، تو وہ فرق ہے۔ وَيَرْفَعَ السَّاجِدُ أَسَافِلَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ، اور سجدہ کرنے والا اپنے جسم کے نچلے حصے کو سر سے اونچا رکھے۔ وہی جو نارملی سجدے کے احکامات ہیں وہی سب بیان ہو رہے ہیں۔ وَيُمَكِّنْ جَبْهَتَهُ وَأَنفَهُ مِنَ الْمُصَلَّى، اور اپنی ناک اور پیشانی جو ہے، اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو سجدہ گاہ پر جو ہے وہ جمائے، تمکن۔ وَيَطْمَئِنَّ فِي سُجُودِهِ، اور اپنے سجدے میں اطمینان رکھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک دم بس سجدہ کیا اور ایک دم اٹھ گیا، یہ صحیح نہیں ہے، تھوڑا سا جیسے کچھ وقت وہ سجدے کی حالت میں رہے سکون سے۔ وَأَمَّا التَّسْبِيحُ فِي السُّجُودِ، اور جہاں تک سجدے کی تسبیح کے تعلق ہے، فَقَالَ أَصْحَابُنَا، ہمارے اصحاب نے کہا، يُسَبِّحُ بِمَا يُسَبِّحُ بِهِ فِي سُجُودِ الصَّلَاةِ، کہ وہی تسبیح کرے جو کہ نماز کے سجدے میں کرتا ہے۔ فَيَقُولُ 3 مرات، 3 مرتبہ کہے، سبحان ربی الاعلیٰ، ثم یقول، پھر کہے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، کہ اللہ تیرے لیے میں نے سجدہ کیا اور تجھ پر میں ایمان لایا اور تیرے لیے میں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ سجدہ وجہی للذی خلقہ وصورہ، میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ذات کے لیے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی، وشق سمعہ وبصرہ، اور اس میں اس کی سماعت اور بصارت بنائی، بحولہ وقوتہ، اپنی طاقت اور قوت سے، تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ کی ذات جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ وَيَقُولُ، اور کہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح،
فہذا کلہ مما یقولہ المصلی فی سجود الصلاۃ، یہ سارے وہ اذکار ہیں جو نماز میں بھی نماز پڑھنے والا کر سکتا ہے. قالوا ویستحب ان یقول، اور مستحب ہے کہ وہ یہ بھی کہے اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، اے اللہ اس سجدہ کی بنا پر میرے لیے اپنے ہاں اجر لکھ لے، وجعلھا لی عندک ذخرا، اور اس کو میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ بنا دے، وضع عنی وزرا، اور مجھ سے جو ہے وہ بوجھ اتار دے، وقبلھا منی، اور یہ مجھ سے قبول فرما، کما قبلتھا من عبدک داؤد، جیسے تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے قبول فرمایا. وہذا الدعاء خصیص بہذا السجود، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا جو ہے خاص سجدہ تلاوت کے لیے ہی ہے. فینبغی ان یحافظ علیہ، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. وذکر الاستاذ اسماعیل الزریر فی کتابہ، اسماعیل الزریر جو ہے انہوں نے اپنی کتاب التفسیر میں ذکر کیا ان اختیار الشافعی رضی اللہ عنہ فی دعاء سجود تلاوت ان یقول، کہ امام شافعی کی رائے یہ ہے، یا انہوں نے اس کو اختیار کیا کہ سجدہ تلاوت میں یہ کہا جائے سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. وہذا النقل عن الشافعی غریب جدا، وہ کہہ رہے ہیں کہ امام شافعی سے یہ منقول ہونا بڑی عجیب سی بات ہے. وہو حسن، حالانکہ دعا کے لحاظ سے تو یہ اچھا ہے. فإن ظاہر القرآن یقتضی مدح قائلہ فی السجود، کہ جو قرآن کا ظاہری مفہوم یہی ہے کہ جو صاحب کلام ہے اس کی تعریف کی جائے. فیستحب ان یجمع بین ہذہ الاذکار کلھا، اور مستحب یہ ہے کہ تمام اذکار جمع کر دی جائیں، یعنی سارا کچھ پڑھ لیا جائے جو پیچھے بیان ہوا. وَيَدْعُو بِمَا يُرِيدُ مِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا، اور دنیا اور آخرت کے جو بھی معاملات ہیں ان سب کو اپنی دعا میں جمع کرے. وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِهَا حَصَلَ أَصْلُ التَّسْبِيح، اور اگر کچھ اذکار ہی کر لیے تو بھی تسبیح ہو گئی. یہ نہ ہو کہ کوئی سمجھے کہ سارے نہیں کریں گے تو سجدہ تلاوت نہیں ہوگا، سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہہ دیا تو سجدہ ہو گیا، لیکن جتنے زیادہ دعائیں اور اذکار کی جا سکیں وہ بہتر ہیں. وَلَمْ يُسَبِّحْ بِشَيْءٍ أَصْلًا حَصَلَ السُّجُودُ كَسُجُودِ الصَّلَاةِ، اور اگر کوئی بھی تسبیح نہ پڑھے تب بھی جو ہے وہ سجدہ ہو جائے گا. کوئی سجدہ کس چیز کا نام ہے؟ جھکنے کا، ٹھیک ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی تسبیح بھی اس نے نہیں پڑھی تو سجدہ پھر بھی ہو گیا، جسے نماز کا سجدہ ہے. ثم اذا فرغ من التسبیح والدعاء رفع رأسه مکبرا، پھر جب وہ تسبیح اور دعا سے فارغ ہو جائے تو اپنا سر اٹھائے تکبیر کہتے ہوئے. وهل يفتقر الى السلام فيه قولان، اب اگلا مسئلہ کیا ہے کہ سلام پھیرنا ہے کہ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس میں دو قول ہیں. منصوصان للشافعی مشہوران، امام شافعی سے جو منقول ہے اور وہ دونوں کیا ہیں؟ مشہور قول ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ ظاہر ہے دو قول ہیں تو کیا ہوگا؟ کرنا اور نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. اصح ما عند جماہیر اصحابہ، زیادہ جو صحیح قول ہے جمہور ساتھیوں کے نزدیک، انہ یفتقر لافتقارہ الی الاحرام ویسیر کصلاۃ الجنازہ، کہ وہ سلام پھیرے گا. کیوں پھیرے گا؟ کیونکہ شروع میں تکبیر تحریمہ کہی تھی نا، تو اس سے نکلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تکبیر تحریمہ سے نکلنے کے لیے سلام چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر جنازے کی مانند ہو جائے گا، جس جنازے میں بھی سلام پھیرنا ہوتا ہے. وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا رَوَاهُ ابن ابی داؤد بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عن عبداللہ ابن مسعود، یہ مس ہوا ہوا اس میں واو، رضی اللہ عنہ. اور اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو ابن ابی داؤد نے صحیح سند سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے. انہ کان اذا قرأ سجدۃ سجد ثم سلم، کہ جب وہ سجدہ تلاوت کرتے تو سلام پھیرتے سجدے کے بعد. والثانی، دوسرا قول ہے لا یفتقر، کہ اس کو ضرورت نہیں ہے کسجود تلاوت فی الصلاۃ، جیسے کہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ نماز میں ہوتا ہے تو اس میں سلام نہیں پھیرا جاتا نا، سجدہ کرتے ہیں اور واپس کھڑے ہو جاتے ہیں، دوبارہ قرات شروع کر دیتے ہیں. وَلِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس لیے بھی کہ اس والے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں ہے. فَعَلَى الْأَوَّلِ هَلْ يَفْتَقِرُ إِلَى التَّشَهُّدِ، اور اگر کوئی کہتا ہے جی سلام پھیرنا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی اس رائے پر ہے تو اب سوال یہ ہے کہ پھر تشہد بھی پڑھنی ہے کہ نہیں. ٹھیک. فیہ وجہان، اس میں دو رائے. تو وہ ایک دفعہ ایک عالم دین جو ہے وہ بتا رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی آ جائے نا پیپر میں سوال آ جائے کوئی کہ اس معاملے میں اہل علم کیا کہتے ہیں، تو آپ کیا کہیں کہ اس معاملے میں اہل علم کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، تو مسئلہ ہی نہیں ہے، کسی سوال کو بھی اٹیمپٹ کرنا مسئلہ نہیں. اچھا، نہیں، وہ ظاہر ہے ایک رائے جو آئی وہ نماز پہ قیاس کر کے آئی، ٹھیک ہے نا، اور ایک رائے جو آئی ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے آ گئی، ٹھیک ہے نا.
اچھا جی، اصح ما لا یفتکر کما لا یفتکر القیام، تو زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ تشہد کی ضرورت نہیں جیسے قیام کی ضرورت بھی نہیں ہے. وبعض اصحابنا یجمع بین المسألتین، اور کچھ اہل علم نے جو ہے دونوں چیزوں کو جمع کیا. ویقول فی التشہد والسلام ثلاثۃ اوجہ، اور انہوں نے کہا کہ سلام اور تشہد کے بارے میں 3 رائے ہیں. اصحہما انہ لا بد من السلام دون التشہد، صحیح یہ ہے کہ صرف سلام ضروری ہے، تشہد نہیں ہے. والثانی لا يحتاج الى واحد منہما، اور دوسری رائے یہ کہ کسی ایک کی بھی ضرورت نہیں، نہ سلام کی نہ تشہد کی. والثالث تیسری رائے یہ ہے لا بد منہما، کہ ان دونوں کی ضرورت ہے، نہیں تشہد بھی اور سلام بھی. وممن قال من السلف یسلم، اور جنہوں نے اسلاف میں سے کہا کہ سلام پھیرنا ضروری ہے. محمد بن سیرین و ابو عبد الرحمن السلمی و ابو الاحوص و ابو قلابہ و اسحاق ابن راہویہ. وممن قال لا یسلم، اور جنہوں نے کہا سلام نہیں پھیرا جائے گا. الحسن البصری و سعید بن جبیر و ابراہیم النخعی و یحییٰ بن وثاب و احمد وہذا کلہ فی الحال الاول، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ جو بھی بیان ہوا ہے نا یہ پہلی حالت ہے. اور پہلی حالت کیا ہے؟ وہو السجود خارج الصلاۃ، کہ سجدہ تلاوت ہو رہا ہے نماز سے باہر. والحال الثانی، دوسری جو حالت ہے ان یسجد للتلاوۃ فی الصلاۃ، کہ سجدہ تلاوت نماز میں ہو. فلا یکبر للاحرام، تو نماز میں جو ہے وہ تکبیر تحریمہ الگ سے نہیں کہی جائے گی، نہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے سجدہ تلاوت کرنا ہے تو پھر تکبیر کہنی ہے، وہاں تکبیر نہیں کہی جائے گی. ویستحب ان یکبر للسجود، اور مستحب ہے کہ سجدے کی تکبیر کہی جائے. ولا یرفع یدیہ، اور ہاتھ نہ اٹھائے جائیں. ویکبر للرفع من السجود، اور سجدے کے اٹھنے پر تکبیر کہی جائے. ھذا هو الصحیح المشہور الذی قالہ الجمہور. قال ابو علی بن ابی ہریرہ، ابو علی بن ہریرہ نے کہا من اصحابنا لا یکبر للسجود، کہتے ہیں کہ بھائی سجدے کے لیے بھی تکبیر نہیں کہی جائے گی. ولا للرفع، اور نہ اٹھنے کے لیے. والمعروف اول، اور پہلا قول ہی زیادہ معروف ہے. واما الآداب فی ہیئۃ السجود والتسبیح، اور سجدے کی صورت کے آداب اور تسبیح کے آداب کے بارے میں فعلی ما تقدم، وہی ہے جو پہلے بیان ہو چکا. الا انہ اذا کان الساجد اماما، سوائے یہ کہ اگر سجدہ کرنے والا امام ہو. فینبغی الا یطیل تسبیح، تو امام کو چاہیے کہ تسبیح لمبی نہ کرے. ٹھیک ہے، اکیلے پڑھ رہا ہے تو جتنی تسبیحات ہیں وہ پڑھ لے، اور اگر امامت کروا رہا ہے اور سجدہ کیا تو مختصر رکھنا ہوگا. الا ان یعلم من حال المأمومین، سوائے یہ کہ مقتدیوں کی حالت سے وہ اندازہ کر لے. انہم یسرون تطویل، کہ وہ چاہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت میں لمبی زیادہ تسبیحات پڑھی جائیں. ثم اذا رفع من السجود، پھر جب سجدے سے اٹھے. قام، تو کھڑا ہو جائے. ولا یجلس للاستراحہ، اور استراحت کے لیے نہ بیٹھے. تو احناف کے ہاں تو یہ نہیں ہے پسندیدہ کہ پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھا جائے اور پھر اٹھا جائے، وہ تو کہتے ہیں ڈائریکٹلی اٹھ جائیں. لیکن شوافی کیا کرتے ہیں؟ وہ پہلی اور تیسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں، تو وہ ہے بیسیکلی استراحت. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ تلاوت کے بعد استراحت نہیں ہے، وہ پہلی رکعت اور تیسری رکعت کے بعد ہے. لہذا ولا یجلس للاستراحہ وہذہ مسئلۃ غریبہ، اور یہ ایک نادر مسئلہ ہے. قل من نص علیہا، کم ہی لوگوں نے اس پر لکھا ہے. وممن نص علیہا القاضی حسین والبغوی والرافعی وہذا بخلاف سجود الصلاۃ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نماز کے سجدے کے خلاف ہے، یعنی نماز کے سجدے میں اور معاملہ ہے اور سجدہ تلاوت میں اور معاملہ ہے. فإن القول صحیح المنصوص لشافعی المختار الذی جاءت به الاحادیث صحیحہ. اب وہ بات ہو رہی نماز کے سجدے میں، کہ جو نماز کا نارمل سجدہ ہے اس میں تو استراحت امام شافعی کے نزدیک ہے. تو وہ اس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح قول جو منصوص ہے امام شافعی سے، جو انہوں نے انتخاب کیا ہے اور جس کے بارے میں صحیح احادیث بھی آئی ہیں، فی البخاری وغیرہ، صحیح بخاری میں اور دوسری کتابوں میں، استحباب و جلوسہ للاستراحہ، کہ استراحت کے لیے بیٹھنا مستحب ہے. عقب السجدۃ الثانیہ، دوسرے سجدے کے بعد، من الرکعۃ الاولی فی کل صلوات، ہر نماز کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد. ومن الثالثۃ فی الرباعیات، اور 4 رکعتوں والی نماز کی تیسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد. ثم اذا رفع من سجدۃ التلاوہ، پھر جب سجدہ تلاوت سے اٹھے. فلا بد من الانتصاب قائما، تو سیدھا کھڑا ہو جائے. والمستحب اذا انتصب ان یقرأ شیئا، اور جب سجدہ تلاوت کے بعد کھڑا ہو تو مستحب یہ کہ کچھ پڑھے. ثم یرکع، پھر رکوع کرے، کچھ آیات 1-2 آیات کم از کم پڑھے اور پھر سجدہ کرے، پھر رکوع کرے. فإن انتصب ثم رکع من غیر قراءۃ جاز، اور اگر کھڑا ہوا اور بغیر پڑھے دوبارہ رکوع کر لیا تو جائز. فصل فی الاوقات المختارۃ للقراءۃ.
سجدہ تلاوت کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کھڑا ہو، کچھ آیات اور پڑھے اور پھر رکوع کرے، جو رکعت کا رکوع ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اگر کھڑا ہونے کے بعد بغیر قرات کے بھی رکوع کر لیا تو جائز ہے۔ سجدہ تلاوت کیا، واپس قیام کیا، قیام کرتے ہی پھر رکوع کر لیا تو وہ کہہ رہے ہیں جائز۔ فصل فی الاوقات المختارہ للقراءۃ، تو سجدہ تلاوت یہاں پہ مکمل ہو گیا جی۔ اب اگلی بحث شروع ہو گئی ہے۔ نماز میں ہاں وہ انہوں نے تقریباً ساری اعلیٰ دے دی ہیں اس میں نا۔ اب آپ نے طبیان پڑھ لیا، اب آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ نہیں اصل میں تو سجدہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو خیر اس کے آداب ہیں، ضروری نہیں، اصل چیز تو سجدہ کرنا، اور اصل چیز دو تکبیریں ہیں، سجدے میں جانے والی تکبیر اور سجدے سے اٹھنے والی۔ تو احناف کے نزدیک یہ دو تکبیریں ہی ہیں، احناف کے نزدیک تکبیر تحریمہ اور سلام نہیں۔ ہو گئے سارے صحیح ہو گئے، ایک منٹ میں واپس صحیح ہو گئے۔ اس لیے کہتے ہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ فصل فی الاوقات المختارہ للقراءۃ، قراءت کے لیے پسندیدہ اوقات۔ اعلم ان افضل القراء ما کان فی الصلاۃ، جان لو کہ سب سے جو افضل قراءت ہے وہ ہے جو نماز میں ہو۔ ومذہب الشافعی وغیرہ، اور امام شافعی اور دوسروں کا مذہب یہ ہے ان تطویل القیام فی الصلاۃ افضل، کہ نماز میں لمبا قیام افضل ہے من تطویل السجود، سجدے کو لمبا کرنے سے، ٹھیک ہے۔ تو نماز جب کوئی شخص پڑھے تو کیا کرنا چاہیے؟ جو سجدہ ہے اسے قیام لمبا ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سجدے سے قیام لمبا ہونا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سر یہ جو ہے نا، وہ اگر 1 منٹ وہ اگر سجدے میں لگا رہا ہے تو 2 منٹ قیام میں لگائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کو لمبا سجدہ کرنے کا دل ہو، جب لمبا سجدہ کرنے کا دل ہو، نفلی نماز میں کبھی بندے کا دل ہوتا ہے نا کہ آج میں ذرا لمبے لمبے سجدے تو کروں، پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اس وقت پھر کیا ہے کہ قرات بھی لمبی کرے، اور لمبی قرات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بڑی صورت پڑھ لے، یا جو صورتیں یاد ہیں ساری پڑھ لے، یا ایک صورت کو 2-3 دفعہ دہرا بھی سکتا ہے۔ اور یہ آداب میں سے ہے، فرائض میں سے نہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے قرات چھوٹی کر لی، اب آپ نے کہا وہ لمبا سجدہ تو رہ گیا، ٹھیک ہے نا، اب تو میں نے سجدہ چھوٹا ہی کرنا ہے۔ لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ جب انسان نے لمبا سجدہ کرنا ہو تو پھر قیام اس سے بھی لمبا ہو۔ وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ خارج الصَّلَاةِ، اور نماز سے باہر جو قراءت ہے فَأَفْضَلُهَا قِرَاءَةُ اللَّيْلِ، تو اس میں سب سے افضل قراءت کون سی ہے؟ رات کی۔ تو نماز سے باہر، پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قراءت کی سب سے جو افضل وقت ہے وہ ہے کہ نماز کے اندر آپ کریں، اور نماز کے اندر کرنے کے لیے یاد کرنا ضروری ہے، اور نماز کے باہر کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کون سی قراءت؟ رات کی۔ یہ تو وہ ہے جس میں ہمارے یہاں قراءت ہوتی نہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی رات کو بھی اگر کوئی کرتا بھی ہے تو بس نماز ہی پڑھتا ہے نا، بیٹھ کے اس کے بعد قرآن تو لوگ نہیں پڑھتے عام طور پہ۔ فَأَفْضَلُهَا قِرَاءَةُ اللَّيْلِ، تو اس میں سے افضل رات کی قراءت ہے۔ وَنِصْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، اور اس میں سے بھی افضل کون سی ہے؟ سیکنڈ ہاف، رات کا جو سیکنڈ ہاف ہے وہ افضل من الاول، وہ پہلے سے نصف سے افضل ہے۔ والقراءۃ بین المغرب والعشاء محبوبہ، اور مغرب اور عشاء کے درمیان جو قراءت ہے وہ پسندیدہ ہے۔ وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ نَهَارًا، اور جو دن میں قراءت ہے فَأَفْضَلُهَا بَعْدَ الصُّبْحِ، تو اس میں جو افضل وقت ہے وہ فجر کے بعد ہے۔ وَلَا كَرَاهِيَّةَ فِي الْقِرَاءَةِ، اور قراءت میں کوئی کراہت نہیں ہے، فی وقت من الاوقات، جس وقت بھی کر لیں، مطلب ممنوع کچھ بھی نہیں ہے، البتہ یہ اوقات زیادہ پسندیدہ ہیں۔ لمانن فیہ، کسی بھی وجہ سے۔ وَأَمَّا مَا رُوِیَّ عَنْ ابْنِ أَبِي داؤد فی کراہیۃ ما بعد العصر، اور وہ معاملہ جو روایت ہوئی ابن ابی داؤد سے کہ عصر کے بعد قراءت مکروہ ہے، فغیر مقبول، تو وہ رائے صحیح نہیں ہے۔ ولا اصل لہ، اور اس کی کوئی اصل نہیں۔ ویختار من الایام، اور دنوں میں سے جو پسندیدہ دن ہیں الجمعۃ والاثنین، جمعہ اور پیر، والخمیس، اور جمعرات، ویوم عرفہ، اور یوم عرفہ، ومن الاعشار، اور عشروں میں سے العشر الاخر من رمضان، رمضان کا آخری عشرہ، والعشر الاول من ذی الحجہ، اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، ومن الشہور، اور مہینوں میں سے رمضان، رمضان کا مہینہ۔ یعنی یہ وہ ہیں جس میں زیادہ افضل ہے تلاوت کرنا، یعنی اور کرنا کیا ہوگا کہ ان اوقات میں تلاوت کی کثرت ہونی چاہیے،
کرنی تو ویسے بھی ہے لیکن ان اوقات میں زیادہ کرنی ہے۔ فصل اذا ارتجا القاری ولم یدری ما بعد الموضع الذی انتہا، جب قاری پڑھتے ہوئے اٹک جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ اس مقام کے بعد کیا ہے، فسأل غیرہ، اور وہ دوسرے سے پوچھے، فینبغی ان یتأدب بما جاء عن السلف، تو چاہیے جو بتانے والا ہے وہ ادب اختیار کرے، وہ ادب جو کہ اسلاف سے منقول ہے۔ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ و ابراہیم النخعی و بشیر ابن ابی مسعود، ان سب اصحاب سے یہ مروی ہے، قالو، انہوں نے کہا، اذا سأل احدکم اخاہ عن آیہ، جب کوئی تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے آیت پوچھے، فلیقرأ ما قبلہا، تو وہ پہلے اسے پہلے پڑھے، ثم یسکت، پھر خاموش ہو جائے، ولا یقول کیف کذا، اور یہ نہ کہے کہ کیسے ایسے، فإنہ یلبس علیہ، کیونکہ یہ چیز کو الجھا دیتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھول گیا نا تلاوت کرتے ہوئے، تو سوال جواب اور یعنی وہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، جو پچھلی آیت ہے وہ پڑھ دی جائے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس کو یاد آ جائے کہ آگے کیا پڑھنا ہے، اس وقت کوئی اور وہ نہ ہو۔ فصل اذا اراد ان یستدل بآیۃ فلہ ان یقول، اور جب کوئی کسی آیت سے استدلال کرنا چاہے، کوئی بات ہو رہی ہے نا، بندہ کہتا ہے کہ بھائی اپنی بات کی دلیل میں آیت دینا چاہتا ہے، دلیل کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں فلہ ان یقول، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے قال اللہ تعالی کذا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا۔ یہ عربی الفاظ بھی نوٹ کریں، قال اللہ تعالی کذا، وَلَهُ أَن يَقُولُ، اور اس کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ وہ کہے اللہ تعالی یقول کذا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے فرماتا ہے۔ وَلَا كَرَاهِيَةَ فِي شَيْءٍ، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، من ھذا، کہ ان میں سے کوئی بھی چیز اختیار کی جائے، ھذا هو صحیح المختار، یہی صحیح اور مختار قول ہے، الذی علیہ عمل السلف والخلف، جس کے اوپر سلف کا بھی عمل ہے اور خلف کا بھی۔ وَرَوَى ابن ابی داود عن مطرف ابن عبداللہ ابن الشخیر، اور ابن ابی داود نے جو ہے وہ مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے روایت کیا، التابعی المشہور، جو مشہور تابعی ہیں، انہو قال، کہ انہوں نے کہا، لا تقولوا، تم یہ نہ کہو، ان اللہ یقولو، ٹھیک ہے، ان اللہ یقولو نہ کہو، ولیکن قولوا، لیکن کہو، ان اللہ قالا، یعنی مضارع کا صیغہ استعمال نہ کرو بلکہ ماضی کا صیغہ استعمال کرو۔ وَهَذَا الَّذِي أَنْكَرَهُ مُطَرِّفٌ رحمہ اللہ خلاف ما جاء به القرآن والسنہ، تو امام نووی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس بات کی طرف امام مطرف رحمہ اللہ نے اشارہ کیا، یہ خلاف ہے اس کے جو قرآن و سنت میں آیا ہے، یعنی ان کی رائے صحیح نہیں ہے۔ وَفِعْلُ الصحابہ، اور صحابہ کے فعل کی بھی خلاف ہے، وَمَن بَعْدَهُمْ، اور جو ان کے بعد آئے رضی اللہ عنہم، فقد قال اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ، ٹھیک ہے، یہاں اللہ تعالیٰ واللہ یقول، ٹھیک ہے نا، فعل مضارع آ گیا نا، تو لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ یقول نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، قالا بھی کہہ سکتے ہیں اور یقولو بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہی رستہ دکھاتا ہے۔ وفی صحیح مسلم، اور صحیح مسلم میں ہے، ان ابی ذر رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقول اللہ سبحانہ، اب دوسری دلیل آ گئی یہ حدیث میں، حضرت ابو ذر سے مروی کے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یقول اللہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا۔ وفی صحیح البخاری، اور صحیح بخاری میں ہے، فی بابی تفسیر، تفسیر کے باب میں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ آیت ہے، اور فقال ابو طلحہ، تو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں بھی کیا ہے، یقول، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فہذا کلام ابی طلحہ، تو یہ تو ابو طلحہ کا کلام، اس میں وہ اللہ یقول کہہ رہے ہیں نا، تو یہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممنوع ہونا صحیح نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے استعمال کیا ہوا طریقہ۔ فی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حضرت ابو طلحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ کہہ رہے ہیں، تو اگر اللہ یقول کہنا صحیح نہ ہوتا تو وہ اس کے اوپر نکیر ہوتی پھر۔ وفی صحیح ان مسروق رحمہ اللہ، اور صحیح حدیث میں حضرت مسروق رحمہ اللہ سے مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قلت لعائشہ رضی اللہ عنہا، کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، الم یقل اللہ تعالی، کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، فقالت، انہوں نے کہا، الم تسمع، کیا تم نے نہیں سنا، ان اللہ تعالی یقول، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اولم تسمع، کیا تم نے نہیں سنا، ان اللہ تعالی یقول، ٹھیک ہے نا، یہ بار بار جو چیز فوکس کر رہے ہو کیا ہے،
یقول، ٹھیک ہے نا. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب ثم قالت، پھر حضرت عائشہ نے فرمایا واللہ تعالی یقول، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ، ثم قالت، پھر انہوں نے فرمایا واللہ تعالی یقول قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ ونظائر ھذا، اور کہہ رہے ہیں کہ اس جیسے اور دلائل جو ہیں، اس کی اور مثالیں جو ہیں. اچھا وقت اوپر ہو گئے ہیں، میں بھی کہوں کہ پریشان کیوں ہونا شروع ہو گئے ہیں لوگ. فی کلام سلف والخلف، اس طرح کی مثالیں اسلاف کے اور بعد والوں کے کلام میں موجود ہیں. اکثر من ان تحصر، اس سے زیادہ کہ ان کو شمار کیا جائے. واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو چلیں جی یہاں تک اکتفا کرتے ہیں. یہ جو باب تھا سب سے طویل باب، یہ بس تقریباً یعنی اگلی نشست میں انشاءاللہ یہ باب مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر 3 ابواب باقی ہیں لیکن وہ مختصر کلام ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ 4 ہی کلاسوں میں امید ہے کہ یہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.